ندیم ندیم، اسے لگا کسی نے اس کا نام پکارا ہے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو بالکنی میں کھڑی نبیلہ نے اسے پکارا تھا۔ نبیلہ نے کہا جلدی سے اوپر آؤ، کام ہے۔ وہ اوپر گیا۔ نبیلہ کی انگلی میں انگوٹھی پھنسی ہوئی تھی، نکل نہیں رہی تھی۔ نبیلہ اس کی کزن تھی اور اس سے بہت فری تھی۔ اس نے انگوٹھی نکالنے کے لیے انگلی منہ میں ڈالی۔ اسی وقت گاؤں والی ممانی اندر آ گئی۔ اس نے جھڑک کر پوچھا، نبیلہ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اب تم بچی نہیں ہو۔ نبیلہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن ممانی نے سننے سے انکار کر دیا اور ندیم کو بھی جانے کا کہا۔ ندیم نے انگوٹھی اتار دی تھی لیکن وہ اس کے منہ میں تھی، اس لیے کچھ بولے بغیر چلا گیا۔ نبیلہ کی انگلی کے لمس نے ساری رات اسے جگائے رکھا۔ صبح وہ انگوٹھی دینے گیا لیکن ممانی کو بالکنی میں کھڑا دیکھ آگے بڑھ گیا۔ پھر اسے نبیلہ کی گرم نرم انگلی یاد آئی اور اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ ندیم کو یوں لگا جیسے وہ نبیلہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ بے چینی سے دوبارہ گلی سے گزرا۔ نبیلہ نظر نہیں آئی۔ وہ گھر واپس آیا اور پھر نبیلہ اس کے خواص پر چھا گئی۔ اچانک دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو نبیلہ تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگائے اور بیڈ پر لیٹ جائے۔ اس نے نبیلہ کو اندر آنے کا کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نبیلہ نے ہاتھ چھڑوایا نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میری انگوٹھی۔ ندیم نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور اسے تھما دی۔ پھر اچانک ندیم نے نبیلہ کو باہوں میں جکڑ لیا۔ نبیلہ کسمسائی اور خود کو چھڑا کر چلی گئی۔ محبت کی آگ دونوں طرف سے بھڑک چکی تھی۔ دونوں جینے مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ ایک دوسرے کے گھر آنے کی آزادی تھی، لہذا دونوں کسی کونے خدرے میں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے تھے۔ پھر ایک دن ممانی نے دونوں کو پکڑ لیا، ندیم کی خوب بےعزتی کی۔ نبیلہ کا باپ بھی خوب غصے میں تھا۔ بات بگڑتی دیکھ کر ندیم کی ماں نے رشتہ مانگ لیا لیکن ممانی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب بات بگڑ کر دونوں خاندانوں میں دراڑ ڈال چکی تھی۔ ندیم اور نبیلہ ایک دوسرے کے عشق میں جر رہے تھے اور دونوں کے گھرانے حسد اور رقابت سے جل رہے تھے۔ پھر ندیم کی ماں نے پہلا وار کیا اور ندیم کی شادی طے کر دی۔ ندیم لڑکی کی تصویر دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ہاں کر دی۔ ندیم کی والدہ نے شادی کارڈ نبیلہ کی فیملی کو بھیج دیا۔ 3 دن بعد پتہ چلا نبیلہ نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے اور ہاسپٹل داخل ہے۔ ندیم کو پتہ چلا تو وہ ہاسپٹل گیا لیکن اسے ملنے نہیں دیا گیا۔ نبیلہ کا والد شام کو ندیم کے گھر گیا
اور خوب جھگڑا کیا کہ اپنے بیٹے کو لگام دو، لیکن اسی وقت منظر بدل گیا۔ نبیلہ ہاسپٹل سے بھاگ آئی تھی اور لڑکھڑاتی ہوئی اپنے باپ سے ٹکرائی اور ندیم کے گھر کی چوکھٹ پر گر کر مر گئی۔ ندیم اندر اپنی دلہن کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ شور سن کر باہر آیا، پورا محلہ جمع تھا اور نبیلہ کا باپ داڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ ندیم کی فیملی بھی سکتے میں تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نبیلہ کے باپ کو دلاسا دیا۔ گلی میں کوہرام مچا تھا۔ نبیلہ کی والدہ ممانی اور ندیم کی والدہ روئے جا رہی تھی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تب ندیم کو احساس ہوا ہمارے سازشی اور جھگڑالو سماج میں زندگی اور محبت خاندان کو نہیں جوڑتی، لیکن موت خاندان کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ خاندان جڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محبت کی ترسی ایک معصوم لاش چاہیے۔